بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ میرا موضوع مذہب کے حوالے سے زیادہ اہم ہے۔ ایک تو بڑی غلط فہمی ہے پاکستان کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے بنانے کے وقت میں فلاں فرقہ جو ہے وہ پاکستان کی تحریک میں شامل تھا، فلاں نہیں تھا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی قیادت میں جو تحریک پاکستان چلی، اس کے اندر آج کے زمانے کے تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل تھے۔ میں ان کے نام آپ کو بتاتا ہوں۔ اہل حدیث مکتب فکر کے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹ والے بڑا مشہور کردار ہیں، وہ تحریک پاکستان کے عظیم رہنما تھے۔ بریلوی مکتب فکر سے مولانا عبدالحامد بدایونی بڑے مشہور جید علماء میں تھے اور تحریک پاکستان کے عظیم قائدین میں تھے۔ عبدالحامد بدایونی دیوبند مکتب فکر کے مولانا اشرف علی تھانوی خاص طور پر قائد اعظم کے ساتھیوں میں تھے۔ آج کے پاکستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں، ان کی نمائندگی قائد اعظم کی زیر قیادت تحریک پاکستان میں شامل تھی۔ ایک بات اور، یہ جو کراچی کے ہمارے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو صحت و عافیت والی زندگی دے، بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ ان کے والد محترم مفتی شفیع صاحب ہندوستان سے آئے تھے۔ ان کا اگلے دن ایک انٹرویو سنا، وہ فرما رہے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں لوگوں کو ترغیب دی کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور علماء کا متفقہ فیصلہ تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ پہلے یہ فتویٰ آیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیونکہ انگریز ان فوجیوں کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1945 میں یہ تحریک چلائی کہ قائد اعظم فرمایا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہو۔ تو مفتی شفیع صاحب وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اور ایک اور عالم کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی بھیجا قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کے لیے۔ ہم نے قائد اعظم سے وقت مانگا، انہوں نے کہا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً تشریف لے آئیں، آدھا گھنٹہ میں آپ کو دوں گا۔ وہ فرماتے ہم آدھے گھنٹے کے لیے وہاں قائد اعظم جہاں تشریف فرما تھے وہاں پہنچے، ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی کا یہ پیغام دیا کہ دیکھو علماء نے متفقہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور آپ نے کہا آپ تحریک چلا رہے ہیں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہوں۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ کا فتویٰ، علماء کا فتویٰ سر آنکھوں پر میں اس کا قائل تھا، لیکن آج انگریز کے پاؤں ہندوستان سے اکھڑ چکے ہیں۔ ہندوستان کی فوج میں جو مسلمان بھرتی ہوں گے، کل کو ہماری مسلم امہ کے یہ محافظ ہوں گے۔ انگریز کی فوج تو ختم ہو گئی ہے، انگریز کا زور تو یہاں سے ٹوٹ گیا، آج جائے کل جائے اس نے جانا ہے۔ وہ اپنے لیے فیس سیونگ دیکھ رہا ہے، راستہ دیکھ رہا ہے۔ کل کو یہ فوج اگر ہندو ہوں گے تو مسلمانوں کی قتل و غارت میں حصہ لیں گے، اگر مسلمان فوجی ہوں گے تو کل یہی اسلحہ اور یہ افراد مسلم امہ کے کام آئیں گے۔ تو حضرت حیران ہو گئے کہ اتنی عظیم سوچ رکھنے والے اللہ پاک نے پاکستان کو عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، آج اس قربانی کے ہم امین ہیں، وہ قرض ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم ان روایات کو زندہ کریں گے، اپنے ملک کے لیے مخلص ہوں گے، تو آگے ہماری نسل تک یہ امانت اور یہ قرض پہنچے گا، ورنہ ہم اس قرض کے نادہندہ ہو جائیں گے۔ انگریز کے زمانے میں آ کر وہ زاویہ تبدیل ہو گیا اور ووٹ کو اہمیت حاصل ہو گئی۔ تو جو بڑے دانشور تھے ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اگر ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہوا تو اس ملک کے اندر ہندو اکثریت میں ہیں، ان کے ووٹ سے ہمیشہ مسلمان محکوم رہیں گے۔
لہذا یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ دو قومی نظریہ ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، مسلم اور نان مسلم کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا وہ یہ ہرگز نہیں تھا جو آج جس پر ہم چل رہے ہیں۔ ایک قوم وہاں رہ گئی، ایک قوم ادھر آئی تھی۔ وہاں کی قوم ایک ہی ہے آج بھی، ہندو، ہندوستانی، سکھ ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ سب اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو کر ایک قوم ہے۔ لیکن ہم اس ملک میں آ کر ایک قوم نہیں بن سکے، ہم پاکستانی نہیں بن سکے، باقی سب کچھ بن گئے۔ پنجاب کا رہنے والا پنجابی بن گیا، سندھ کا رہنے والا سندھی بن گیا، خیبر پختونخوا کا رہنے والا جو ہے نا وہ پختون بن گیا، بلوچستان کا رہنے والا بلوچی بن گیا۔ ہم جو ہے وہ بکھر گئے، ایک قوم نہیں بنے۔ آج جس بات کی ضرورت سب سے پہلے ایک قوم بنے۔ دوسرا تقاضا کہ جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس کی طرف توجہ کی جائے، اس کو عملی طور پر اپنی انفرادی زندگی میں بھی ہم لائیں اور اجتماعی نظام کے اندر بھی پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو سکے۔ اس کے لیے ہمیں کوششیں بھی کرنی ہیں، پرامن جدوجہد بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں، اور یہ ہمارا ادارہ PMDC اس کی ترقی کے لیے بھی شب و روز کوشاں، ہمارے افسران حضرات، ہمارے یہ ملک صاحب کی پوری ٹیم، شب و روز ان کی محنت ہے جو آج ہم اس قابل ہیں۔